الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے حاتم طائی کی سخاوت کی لازوال داستان۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے عظیم انسان کی زندگی کے حسین واقعات سنانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی سخاوت ذہن میں آتی ہے۔ وہ شخصیت ہیں حاتم طائی۔ عرب کی سرزمین پر اگر کسی کو سب سے زیادہ فیاض اور مہمان نواز کہا جا سکتا ہے تو وہ یہی شخصیت تھے۔ حاتم طائی 6 صدی عیسوی میں عرب کے مشہور قبیلے طائی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام عنبر تھا۔ خاندان مال و دولت میں مشہور تھا، مگر حاتم نے دولت کو جمع کرنے کی بجائے اسے دوسروں پر خرچ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ حاتم طائی کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ قافلے کے لوگ تھکے ہارے اور بھوکے تھے۔ جیسے ہی حاتم کو خبر ملی، وہ فوراً اونٹوں پر کھانے پینے کی چیزیں، گوشت، دودھ اور کھجوریں لاد کر لائے۔ نہ صرف سب کو کھلایا بلکہ قافلے والوں کے لیے اونٹوں پر بھی بوجھ ہلکا کر دیا۔ قافلے کے ایک شخص نے کہا، حاتم تم نے اپنی دولت ضائع کر دی۔ حاتم نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نے اپنی دولت کو محفوظ کر لیا ہے۔ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جائے وہی اصل خزانہ ہے۔ دشمن کے سپاہی کو بخش دینا۔ ایک مرتبہ دشمن قبیلے کا ایک سپاہی بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر حاتم کے خیمے میں آ گیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ اسے پکڑ لیا جائے، مگر حاتم نے فرمایا، یہ میرا مہمان ہے اور مہمان پر ہاتھ ڈالنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے دیے اور عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ بعد میں یہی شخص اپنے قبیلے میں جا کر کہتا تھا کہ حاتم طائی سے دشمنی ختم کر دی جائے۔ بھوکی عورت اور بچے۔ روایت آتی ہے کہ ایک رات حاتم کے دروازے پر ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ آئی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ گھر میں ایک اونٹ باقی بچا تھا جو خود حاتم کی سواری کے لیے تھا۔ حاتم نے فوراً وہ اونٹ ذبح کیا اور عورت اور اس کے بچوں کو کھلایا۔ خود اور گھر والے بھوکے رہے مگر کسی کو بھوکا واپس نہیں جانے دیا۔ شاعری اور سخاوت۔ حاتم نہ صرف سخاوت میں عظیم تھے بلکہ شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں فیاضی کا رنگ جھلکتا تھا۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو دینے کے لیے چنا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں، میرے خدا کا ہے۔ ایک مرتبہ دشمن قبیلے کے لوگ رات کے وقت حاتم کی چراگاہ میں آ گئے۔ وہ اس خیال سے آئے تھے کہ شاید کچھ چرا کر لے جائیں، مگر حاتم نے انہیں دیکھا اور کہا، تم چراگاہ سے چرا کر لے جاؤ گے تو یہ چوری ہوگی۔ آؤ میرے ساتھ دسترخوان سے کھا کر جاؤ تاکہ یہ رزق اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ دشمن قبیلے کے لوگ حیران رہ گئے اور آخرکار ان کے دوست بن گئے۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد بھی ان کا نام زندہ رہا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بیٹی صفانہ قائد ہو کر مدینہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ ایک فیاض شخص کی بیٹی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو ان کی سخاوت کے باعث ملتا ہے۔ حاتم طائی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سخاوت مال سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے، اور اگر دل بڑا ہو تو کم وسائل کے باوجود بھی انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یہی وہ عظیم پیغام ہے جسے حاتم طائی نے اپنی زندگی کے ذریعے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔